السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ میرے عزیزو، ہم علل الحدیث کے اصول الضوابط سبقاً پڑھ رہے ہیں۔ علت کا لغوی معنی، علت کے اصطلاحی معنی، معلل، معل، معلول وغیرہ وغیرہ پر اس میں ساری ہم نے بحث کی تھی۔ تو شیخ محترم جو ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ میں بتائیں۔ خلاصہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علت کے پہلے لغوی لحاظ سے تشریح کی گئی ہے کہ جیسے یہ مرض کو کہا جاتا ہے اور اسی طرح سبب کو کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی طور پر عبارت عن اسباب خفیۃ قادحۃ فی، کہ مخفی سبب ہو اور قدح کا بھی باعث بن رہا ہے۔ پھر اس میں علماء نے جیسے امام نووی رحمہ اللہ، فیروز آبادی رحمہ اللہ، ابن صلاح رحمہ اللہ، انہوں نے یہ بحث کی ہے کہ کیا اس کو جس میں علت موجود ہو اس کو معلول کہہ سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ نہیں کہہ سکتے۔ باقی صاحب کتاب نے ذکر کیا کہ راجح یہی ہے کہ معل اور معلول یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور کچھ باتیں اور جی میرے عزیزو، شیخانہ آپ بھائی بتائیں، کتب علل میں منقطع اور ضعیف جہالت کی وجہ سے روایتیں موجود ہیں کتب علل میں؟ جلدی ذرا بیان کریں۔ جی موجود ہے، کتب علل میں یہ سب موجود ہے اور اس کو معلوم کہا جاتا ہے۔ مثلاً ابن ابی حاتم الضعفاء اس میں موجود ہے۔ اس میں مجہول روایت کو بھی معلوم کہا گیا ہے اور منقطع روایت کو بھی معلوم کہا گیا ہے۔ شاباش۔ آج کا ہمارا آگے ہے سبق علت کی اقسام۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے علت کی 10 احکام لکھی ہیں۔ کتنی اقسام؟ 10۔ ہر قسم پر انہوں نے ایک مثال بھی دی ہے۔ کتنی مثالیں؟ ایک مثال بھی دی ہے ہر قسم پر۔ آپ بھائیوں نے ان مثالوں کو سمجھنا ہے، اور کتب علل سے مزید مثالوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ کتب علل سے انہی اقسام والی اور بھی مثالیں ہیں کتب علل میں، وہ آپ نے 2 3 ہر بھائی نے جمع کرنی ہیں ہر قسم کے تحت، تاکہ اچھی طرح سمجھ لگ جائے۔ تو الحمدللہ اس کے بعد صفحہ نمبر 29 سے میں نے علل کے ماہرین کا ذکر خیر کیا ہے۔ علل کے جو ماہرین ہیں، سب سے پہلے علی بن مدینی ہیں رحمہ اللہ، پھر امام بخاری، پھر امام احمد بن حنبل، یہ جتنے بھی ہیں ائمہ علل جن کے میں نے نام لکھے ہیں، مختصر حالات لکھے ہیں۔ شیخانہ ہر میرا بھائی 3 ائمہ علل کے حالات جرح و تعدیل کی کتابوں سے پڑھنے ہیں آپ نے۔ مثلا پہلا بھائی امام علی بن مدینی، امام بخاری، امام احمد بن حنبل، یہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ دوسرا بھائی اگلے 3، تیسرا اگلے، اسی طرح تمام ائمہ علل کے حالات کہاں سے پڑھنے ہم نے؟ جرح و تعدیل کی کتابوں سے پڑھنے ہیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اسی بہانے جرح و تعدیل کی کتابوں کا تعارف ہو جائے گا، منہج معلوم ہو جائے گا۔ مزید آئندہ کوئی بھی راوی تلاش، حروف تہجی کے اعتبار سے میں نے بتایا تھا، تو ہمت نہیں ہارنے، میرا ساتھ آپ نے دینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بس صفحہ نمبر 33 تک یہ تو بڑی اہم باتیں ہیں۔ علت کی اقسام 10 ہیں، مثالیں دی گئی ہیں، آپ نے مزید مثالیں تلاش کرنی ہیں انشاءاللہ۔ پھر آگے ائمہ علل، ہر امام علل کا ماہر نہیں ہے،
یہ خواص ہیں محدثین میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے علل کا بڑا ملکہ دیا تھا، تو یہ دونوں کام اپنے کرنے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔